کوفہ میں اہل بیت کا ورود۔ 11 محرم کی ظہر کے بعد ابن سعد نے کربلا سے کوفہ جانے کا حکم جاری کیا اور تمام لشکر ماں اہل بیت کے قیدیوں کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے نزدیک پہنچ کر ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ لشکر فتح و کامیابی سے کربلا سے آ رہا ہے اور تمام شہداء کے سر اور اہل بیت کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے، لہٰذا اب امیر کے حکم کی انتظار ہے کہ کوفہ میں کس وقت، کس دروازے اور کس حالت میں اور کس شان میں داخل ہونا ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ خوشی کے طبل بجائے جائیں۔ لشکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں دعوت دی گئی اور شہر میں منادی ندا کرے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر گھر سے باہر نہ نکلے، بس ہر گلی کوچہ پر نگہبانوں اور سیکیورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تاکہ شہر میں امن و امان قائم رہے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو سکے۔ پھر خلی بن یزید کو بلایا گیا اور حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو قیدیوں کے استقبال کے لیے ابن سعد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ سر کو ایک لمبے نیزے پر بلند کرے اور تمام سروں کو قیدیوں کے آگے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق مسلح فوجی تلوار نیام سے نکالے ہوئے ہر چوک اور موڑ پر تعینات کیے گئے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور شہر کوفہ دریا کی موجوں کی طرح ہجوم سے جھوم رہا تھا۔ جاسوسوں نے سلطان کربلا کی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی تھی، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک خبر پہنچ گئی کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر اب کوفہ کے شہر میں لایا جا رہا ہے۔ اچانک کوفہ کے مرد و زن، پیر و جوان، شریف اور بے پرواہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہر طرف سے واہ حسینہ واہ امامہ کی فریادیں اور بین بلند ہوئے اور زمین اور زمان میں شور و غل پیدا ہوا۔ حکومت کے کرایہ داروں اور پولیس کے جوانوں نے روپ جمانے اور ہر شورش صدا کو خاموش کرنے کے لیے طبل اور نقارے بجانے شروع کر دیے اور طبل اور نقارے کی آوازیں شہر کے ہر کونے سے بلند ہوئیں۔ اسی اثنا میں شہر کے دروازے سے خلی پہنچ گیا، جبکہ اس کے بہت لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سوار تھا اور وہ سر چاند کی مانند چمک رہا تھا اور نیزے پر نور افشانی کر رہا تھا۔ جب سپاہیوں اور دیگر لوگوں کی نظر اس سر مطہر پر پڑی تو ہر شخص کے منہ سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی۔ قیدی، مستورات اور بچوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ لشکر تکبیریں کیوں لگا رہا ہے۔ اچانک ایک لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر سوار دیکھا تو 64 مستورات اور بچوں نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور ماتم کیا۔ اسی وقت جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی نے روز عاشور کے بعد پہلی دفعہ اس حالت میں سر کو دیکھا تو آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ فقط اس قدر لکھنے کی طاقت ہے کہ بی بی زینب عالیہ ترستی نظروں سے بھائی کے سر کو دیکھتی تھی۔ لوگ پہلی کے چاند کی طرح اس سر کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو بی بی نے دکھی دل سے یہ بیان کیا، برادرم اور میرے حلال، تو نے روز عاشور غروب کیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میری دنیا اب تاریک ہو چکی ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، کون سے مصائب کی شکایت کروں؟ بھائی کاش آپ کے بجائے میں نہر ہو جاتی اور تیر میرے قلب پر لگتے۔ اے میرے پیارے بھائی، بہن کی اس حالت زار سے اللہ کے رسول کو آگاہ کر دو کہ میری بہنیں مصائب میں گھر چکی ہیں۔ اے میرے بھائی، میرے سلام میرے پاک بابا کو پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کو ذلت و خواری سے کوفہ کے شہر میں لائے ہیں۔ ان بینوں کے بعد مخزرہ بی بی نے فرط غم میں اپنا سر محل کی چوب پر مارا تو پیشانی زخمی ہو گئی جس سے خون جاری ہو گیا۔ اہل بیت کا کوفہ میں وارد ہونا اور کوفے کے حالات۔ جب اولاد رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو روتی آنکھوں، خون شدہ دلوں سے کوفہ میں داخل کیا گیا تو تماشائیوں کے ہجوم کی وجہ سے گزرنے کا راستہ بند ہو گیا۔ تقریباً 20 سر نوکے نیزہ پر سوار تھے اور 64 عورتوں کو اونٹوں پر سوار کیا ہوا تھا اور محمل ایسے تھے کہ پردہ تک نہ تھا اور بعض اونٹوں کے محمل ہی نہ تھے۔ ہر مستور کی جھولی میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس کے سر اور پاؤں برہنہ تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ کوفی زن و مرد، چھوٹے بڑے، سب تماشائی بن کر کھڑے تھے، بعض مسکراتے تھے اور بعض رو رہے تھے۔
جدیلہ اسدی کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں 61 ہجری میں کوفہ تھا۔ لشکر ابن زیاد کربلا سے واپس آیا اور آل احمد علیہ السلام کے قیدیوں کو بازار کوفہ سے لایا گیا۔ میں نے ایسی چند عورتوں کو دیکھا کہ گریبان چاک اور سینے پر ماتم کرتے ہوئے اور چہرے پر تماچے مارتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے آ رہی ہیں۔ میں نے ایک بوڑھے سے ان دل شکستہ قیدیوں کے بارے میں پوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پیغمبر کے فرزند کا سر اقدس نو کے نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے؟ اسی دوران میں نے ایک عورت کو دیکھا جو نورانی چہرے سے ایک ایسے کمزور اونٹ پر سوار ہے جس کا اونٹ پر نہ پالان ہے اور نہ بیوی کے چہرے پر حجاب تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ یہ معظمہ خاتون کون ہیں؟ اس نے کہا یہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب ہیں۔ جناب ام کلثوم کے پیچھے ایک بیمار کمر خمیدہ جوان کو دیکھا جو ایک کمزور اونٹ کی کوہان پر سوار ہے، برہنہ سر، پاؤں نیچے سے باندھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پنڈلیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بوڑھے نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی مجھے بے ساختہ رونا آ گیا اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر اس کاروان کا تماشا دیکھ رہی ہیں اور ان بچوں کو جو مستورات کی جھولیوں میں تھے کو نان اور خورما دے رہی تھی۔ بی بی ام کلثوم نے کہا، اے کوفی عورتوں، یہ ہمدردی جو تم ہم سے کر رہی ہو، بے شک ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں لیکن ہم صدقہ اہل بیت علیہ السلام پر حرام ہے۔ پھر بچوں سے نان اور کھجور لے کر پھینک دیتی تھیں۔ جناب ام کلثوم کی اس کیفیت سے مرد و زن بہت روئے اور بعض لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ اولادی پیغمبر ہیں اور وہ سر مقدس فرزند زہرا کا ہے تو ان لوگوں نے گریبان چاک کر لیے اور بلند آواز سے یہ بیان شروع کر دیے، وَبِنْتَ نبی اللہ وحسنہ وحسینہ۔ ان مستورات میں ایک ایسی بیوی کو دیکھا جس کا سر ننگا، بال پریشان اور بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ بھی چہرے پر رکھے ہوئے تھے تاکہ نامحرموں سے اپنی صورت کو چھپا لیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ مخدرہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جناب سکینہ بنت الامام حسین علیہ السلام۔ پھر میں نے ایک اونٹ پر 3 بچیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے چاند جیسے تھے لیکن سر برہنہ اور پا برہنہ تھے اور بال پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بیبیاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک رقیہ، دوسری صفیہ اور تیسری فاطمہ صغریٰ ہیں۔ ان بچیوں کی پریشان حالت دیکھ کر میں نے اس قدر ماتم کیا اور سر و صورت پر اتنا پیٹا کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اسی طرح دیگر مخدرات ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور گزر گئیں، حتیٰ کہ میں نے ایک معظمہ خاتون کو دیکھا کہ جو آنسو بہاتے ہوئے فریاد کرتی تھی، کیا تم حرم رسول خدا کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ شرم کرو اور آنکھوں کو بند کر لو۔ لوگوں کی ہائے کی آواز نکلی اور پوچھا کہ یہ کون معظمہ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب علیہ السلام ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے فرمایا، اے کوفیو، تمہارے مردوں نے ہمارے مرد قتل کر دیے اور اب تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں، تو کن کے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے؟ کوفہ کے لوگ بی بی کا کلام سن کر اس قدر روئے کہ شہر میں آہو فغاں کی صدائیں تھیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے تھے۔